دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنت کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا۔ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور کسی شاعر نے جب خوب کہا ہے، جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا ہوا حسین، جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا ہوا حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا ہوا حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا ہوا حسین، اور جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا ہوا حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا ہوا حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا ہوا حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا ہوا حسین، اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ چاک کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو، چاک کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو، سوزن تدبیر ساری عمر گوشتی انگوشتی رکھتے رہے، سوزن تدبیر ساری عمر گوشتی رہے۔ دو قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، دو قدم بھی نہیں چلنے کی طاقت ہے مجھ میں، عشق کھینچتے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ ذات محترم کے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کردہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور اس مقدس اور محترم مہینے کے بارے میں آپ نے ہم نے سبوں نے سنا کہ کربلا کے میدان میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان یزید خلیلیوں نے کیسا سلوک کیا۔ سلوک کرنے کے بعد جب مورگہ کربلا ختم ہو جاتا ہے، جنگ کربلا ختم ہو جاتا ہے، جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اس ٹائم میں یہ یزید پلیل سوچتے ہیں کہ اب میری کامیابی ہو گئی، اب میری فتح یابی ہو گئی، اب میری جیت ہو گئی۔ اور حضرات محترم تاریخ اسلام آج بھی گواہ ہے، یزید زندہ رہ کر کے بھی مر گیا، آج اس کا نام و نشان نہیں ہے، آج اس کی پہچان تک نہیں ہے۔ اور ہمارا آقا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی دوست و احباب اور اہل خاندان کٹ کر کے بھی، مر کر کے بھی، شہید ہو کر کے بھی آج بھی زندہ ہیں۔ اور اس زندگی کا اگر ثبوت دیکھنا ہو، اس ثبوت کی اگر دلیل چاہیے تو یوں لے لیجیے کہ قرآن مقدس میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ قوم مسلم کے اندر کہیں پہ بھی آپ یزید کے نام سے کسی کو نہیں دیکھیں گے، شمر کے نام سے نہیں پائیں گے آپ، عمر بن عاص کے نام سے نہیں دیکھیں گے آپ، کیونکہ وہ پلید ہے جنہوں نے ہمارے آقا امام عالی مقام کو یزید نے کٹوایا، اور عمر بن سعد جیسے شمر جیسے نالائق نے، خبیث نے ہمارے آقا امام عالی مقام کے اوپر تلواریں چلائی، نیزے چلائے، اور خاندان رسول کو کے خون کو بہائے، آج اس کی پہچان تک نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی یاد بھی کرتا ہے تو صرف بغض کی نیت سے، عداوت کی نیت سے، کیونکہ یہ میرا دشمن ہے، میرے نبی کا دشمن ہے، میرا حسین کا دشمن ہے، میرا دین کا دشمن ہے، جو میرا دین کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔
جو دین کا دشمن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اور ہو بھی کیوں نہ حضرات محترم، جب معرکہ کربلا ختم ہوتا ہے، جنگ کربلا ختم ہوتا ہے، تو یہ یزیدی پلیدی کا قائد جو ہے اب تک بھی اسے صبر نہیں ہوا، بلکہ خاندان مصطفیٰ کی جو خاتون وہاں پہ موجود تھیں، جو اپنے اپنے خیمے میں تھی، ان تمام کے خیمے میں آگ لگا دیا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سر سے دوپٹے کو کھینچ لیا، آپ کے بال مبارک کو کھینچا، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ کون زینب؟ وہ زینب جسے سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نورانی گود میں کھلایا کرتے تھے۔ کون زینب؟ جو دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں۔ کون زینب؟ جن کے پیشانی مبارک کو شہنشاہ کون و مکان بوسہ دیا کرتے تھے۔ جو کون زینب؟ جسے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ نے بڑے محبت اور بڑے ادب، بہت عزت اور بڑے نازک کے ساتھ پالا اور پوسا تھا۔ حضرات محترم، یہ کون فاطمہ ہیں اور کون زینب ہیں؟ وہ فاطمہ ہیں جن کے ایک حکم کو پاتے ہی جبرائیل نے جنت سے کھانا لا کر کے اور مہمان فاطمہ کو کھلایا تھا۔ وہ کون فاطمہ ہیں جن کے ایک حکم کو سنتے ہی جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حسنین کریمین کے لیے جنت سے جوڑا لا کر کے پہنایا تھا۔ وہ کون فاطمہ الزہرا ہیں؟ جب ایک مرتبہ یہ حکم ہوا کہ کائنات کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی گنہگار سے حقار امتیوں کے لیے ایک جنگل میں جا کر کے یا رب حبلی امتی کی دعائیں کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنی امتیوں کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، فاطمہ زہرا سے رہا نہ گیا۔ رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھتی ہیں اور کہتی ہیں، مالک پروردگار، آج تک تیرے نبی کی بیٹی کے اس بال کو کسی نے نہ دیکھا ہے، سر پہ سے دوپٹہ کسی نے نہ آج تک فاطمہ زہرا نے نہ ہٹایا ہے۔ آج تجھے واسطہ ہے میرے بابا کا، واسطہ ہے آج تجھے میرے چادر تطہیر کا، پاک چادر کا، پاک دامن کا واسطہ ہے مولا، تو میرے بابا محمد رسول اللہ کی امتیوں کو بخش دے۔ جب رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ سے کوئی صدا نہ آتی ہے، کوئی پیغام نہ آتا ہے، تو فاطمہ الزہرا اپنے چادر تطہیر پہ ہاتھ لگاتی ہیں اور اتارنے کی کوشش کرتی ہیں، رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اتنی ہی دیر میں رب کعبہ کی طرف سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی صاحبزادی، آپ اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے، فاطمہ الزہرا سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے سر انور پہ سے چادر تطہیر کو نہ ہٹائے۔ اگر آج فاطمہ زہرا نے سر انور پہ سے چادر تطہیر کو ہٹا دیا، اپنے سر کو بے نقاب کر دیا، اپنے سر پہ سے نقاب کو ہٹا دیا، تو آنے والے تا قیامت تک امت محمدیہ کی بیٹی، امت محمدیہ کی بہو، امت محمدیہ کی بیوی یہی کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ جب رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں فاطمہ زہرا کو اپنے بابا محمد رسول اللہ کی امتیوں کو بخشوانا تھا تو چادر تطہیر کو سر سے اتار کر کے بخشوایا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ رب کعبہ کو ننگا سر رب کعبہ کو قابل قبول ہے، اس لیے تو فاطمہ زہرا نے اپنے سر انور پر سے چادر تطہیر کو ہٹایا تھا، لہٰذا ایسا نہ ہو جائے۔ اے جبرائیل، جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ اگر ایسا فاطمہ زہرا نے کر دیا تو قیامت برپا ہو جائے گا اور قیامت تک آنے والے قوم مسلم کی بہو بیٹیاں بغیر دوپٹے کے گھومتی ہوئی نظر آئیں گی، اور وہ اپنے آپ کو شان محسوس کریں گی، وہ اپنے آپ کو عزت محسوس کریں گی، وہ اپنے آپ کو سنت فاطمہ الزہرا محسوس کریں گی۔ لہٰذا اے جبرائیل، جاؤ اور فاطمہ زہرا کے بارے میں یہ خوشخبری دے دو، وہ اپنے سر پہ سے چادر تطہیر نہ ہٹائیں، بلکہ فاطمہ زہرا کے چادر تطہیر کے صدقے میں، فاطمہ الزہرا کے حیا کے صدقے میں، فاطمہ الزہرا کے پاک دامنی کے صدقے میں رب کعبہ نے امتی محمدیہ کے چوتھائی حصے کو بخش دیا ہے۔ حضرات محترم، وہ فاطمہ زہرا ہیں، چوتھائی حصہ کو بخشا گیا۔ کہا نہیں، مصطفیٰ نے کہا نہیں میں ماننے والا نہیں، فاطمہ نے بھی کہا نہیں میں ماننے والی نہیں، جب تک میرا باپ محمد رسول اللہ نہ مان لے تب تک ان کی بیٹی فاطمہ ماننے والی نہیں ہے۔ دوبارہ جبرائیل گئے، کہا جا اے جبرائیل، جا میرے مصطفیٰ سے کہہ دے
आधे उम्मतियों को बख्श दिया गया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हमारे आका कहते हैं, ए जिब्राइल मैं अभी भी राज़ी नहीं हूँ। फातिमा कहती है अभी भी राज़ी नहीं हूँ। उसके बावजूद भी तीसरी बार जाते हैं, कहते हैं मौला अभी भी मुस्तफ़ा राज़ी नहीं है। ए जिब्राइल जाओ मेरे मुस्तफ़ा से कह दो अभी राज़ी नहीं है, तो तिहाई हिस्से को बख्श दिया। कहा जिब्राइल को ला करके मुस्तफ़ा को कहते हैं ए आका 3 हिस्से को बख्श दिया गया है। कहा ए जिब्राइल जाओ मेरे रब से कह दो जब तक कि मैं एक एक अपने गुनहगार सिहकार उम्मतियों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत में दाखिल ना करवा लूँ, उस वक्त तक मुस्तफ़ा अपने सर को सजदे से ना उठाएगा। यही जवाब फातिमा का हो गया कि ए जिब्राइल मालिक परवरदिगार जब मेरे बाबा सर को सजदे से नहीं उठाएंगे, यहाँ से फातिमा ज़हरा भी अपने सर को सजदे से नहीं उठा सकती। इतनी ही देर में रब्बे काबा की रहमत जोश में आती है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत से फातिमा ज़हरा को इतनी मोहब्बत, इतनी उल्फत कि वह अपने भूखे रह सकती हैं, प्यासी रह सकती हैं, अपने दोनों साहिबजादे को मदीना मुनव्वरा की आबादी में छोड़ करके खुद सन्नाटे में आ करके हर भूख प्यास को बर्दाश्त करके उनकी जुदाई, उनकी तन्हाई को बर्दाश्त कर सकती है। ये रब्बे काबा को जो है ये रब्बे काबा को पूरा जो है ये रहमत जोश में आती है और रब्बे काबा को ये चीज़ गवारा ना होती है कि मेरे महबूबा बंदी यहाँ पे तने तन्हा हो। फ़ौरन जिब्राइल को कहता है कि ए जिब्राइल जा मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से कह दे मुस्तफ़ा भी अपने सर को सजदे से उठाए, अपनी बेटी को भी उठाने के लिए कहे और उसे खुशखबरी दे दो वाला सौफा युअतिका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब आपके तमाम उम्मतियों को बख्श दिया गया है, खताकार उम्मतियों को बख्श दिया गया है, नाकाराम उम्मतियों को बख्श दिया गया है। हज़रात मौलाना फातिमा ज़हरा की चादर तत्हीर का ये आलम है, ये मकाम है कि 7 दिन 7 रात तक मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम गुनहगार उम्मतियों को बख्शवाने के लिए सजदे में सर को रखे हुए हैं, मगर रब्बे काबा की बारगाह से कोई सदा नहीं आती है कोई दुनिया के अंदर इसका मतलब ये निकाल सके कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की दुआ रब्बे काबा की बारगाह मुक़द्दसा में काबिल कबूल नहीं। वह जालिम होगा, जाहिल होगा जो मेरे मुस्तफ़ा को कहेगा, मेरे मुस्तफ़ा की शान में ये कहेगा कि मेरे मुस्तफ़ा की दुआ को रब्बे काबा ने कबूल नहीं किया। ऐ दुनिया वालों बताना असल ये था कि ऐ दुनिया वालों देख लो, जब मेरे मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ज़हरा का ये मकाम है कि वह जब ज़िद में आ जाती है, रब्बे काबा की बारगाह में अपने सर को रख देती है, तो रब्बे काबा की रहमत जोश में आती है और रब्बे काबा फातिमा ज़हरा के सदक़े में तमाम गुनहगार उम्मतियों को बख्श देता है। जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बेटी की शान का ये आलम है, फातिमा ज़हरा के मकाम का ये आलम है, तो फिर फातिमा ज़हरा को पैदा करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा? दोनों जहां के मालिक व मुख्तार की शान का आलम क्या होगा? हज़रात मोहतरम, जब वही फातिमा ज़हरा के कोख से जन्म लेने वाला हसनैन करीमैन हो और जब हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जोरा आता हो, जन्नत से सेब आता हो खाने के लिए, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे आका हसनैन करीमैन से मुलाकात करने के लिए, यानी कि आका की ज़ियारत करने के लिए आते थे, आका की बारगाह में आते थे, तो आपने हमने सबों ने सुना कि अक्सर और बेशतर हसनैन करीमैन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में ही रहा करते थे। तो आका हसनैन करीमैन के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब भी आते थे जन्नत से सेब लेकर के आते थे। हज़रात मोहतरम, मामला यहाँ तक नहीं रहता है, यही तमाम मोहब्बतों का, उल्फतों का तो करबला के मैदान में हक़ अदा करने के लिए करबला के मैदान में हसनैन करीमैन गए थे। वजह क्या थी? हज़रात मोहतरम, आज हमारे घर में थोड़ी सी परेशानियाँ हो जाती हैं, थोड़ी सी तकलीफ़ें हो जाती हैं, हम क्या कहते हैं, यार अल्लाह ताला हमसे इम्तिहान लेता है, कहते हैं या नहीं? हज़रात मोहतरम, इम्तिहान अल्लाह ताला हमसे लेगा जो पूरा दिन गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं, झूठ, दगेबाजी, चुगलखोरी में मुलव्विस रहते हैं, जो 5 वक्त की नमाज मुकम्मल तौर पे नहीं पढ़ सकते, जिनके चेहरे पे सुन्नत रसूल नहीं सज सकती है, जिन्हें नमाज का सही तौर तरीक़ा मालूम नहीं है, उससे रब्बे काबा इम्तिहान लेगा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन।
نہیں نہیں مسلمانوں، جب تمہارے اوپر کوئی وبا آتی ہے، جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، رب کعبہ تمہیں موقع دیتا ہے، رب کعبہ تمہیں ایک راستہ دیتا ہے، رب کعبہ تمہیں ایک راہ دکھاتا ہے۔ اے بندہ تو آج بھی گنہگار ہے، اگر تو میری رضا چاہتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر، اگر تو میری رضا چاہتا ہے تو نماز پنجگانہ ادا کر، اگر تو مجھ سے میری رضا چاہتا ہے تو جھوٹ غیبت چغلخوری سے بچ جا، اگر تو میری رضا چاہتا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کر۔ محبت کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات محترم، ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر صرف نام کے لیے، جب نبی کا نام لیتے ہیں سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، اور جب نبی کا حکم پاتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں۔ نبی کا نام لیتے ہی جھومنا شروع ہو جاتے ہیں، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کا نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، مگر جب نبی کا حکم کی بات آتی ہے، نبی کے حکم پہ عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اپنے چہرہ کو گھما لیتے ہیں، اپنے چہرہ کو جھکا دیتے ہیں، اور پھر ہم یہ اس طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں۔ اگر کوئی عالم دین ہمارے سامنے کچھ بیان کر رہے ہیں تو ہم اپنے کانوں کو بہرا کر لیتے ہیں، اگر ہمیں کوئی بات کا جواب دینے کی باری آتی ہے تو ہم اپنی زبان کو گونگا کر لیتے ہیں، اور پھر ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے گنہگار سے ناکارہ پاپیوں سے امتحان نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو انہیں وہ مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب امتحان لیا تو خواجہ غریب نواز کو سنجر میں ماں باپ کو چھوڑ کر کے، ماں کو چھوڑ کر کے، انہیں گھر سے الگ کر کے انہیں دین کی تبلیغ کے لیے ہندوستان بھیجا، اور طرح طرح کی پریشانیوں کو انہیں سامنا کرنا پڑا۔ جب خواجہ غوث پاک کو یہ مقام عطا فرمائی، رب کعبہ نے جب غوث پاک سے امتحان لینا چاہا تو غوث پاک کی زمانہ ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ماں والدہ محترمہ 90 سال کی عمر میں بھی گھر سے الگ اپنی اولاد کو، بیٹے کو کر دیتی ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ بیٹا کے دل میں یہ محبت، یہ الفت جگی، یہ جوش جگا کہ مجھے دین اسلامیہ کو حاصل کرنا ہے، مجھے شریعت مصطفیٰ کو پڑھنا ہے، مجھے پیغام اسلام کو عام کرنا ہے، مذہب اسلام کو مضبوط کرنا ہے۔ تو رب کعبہ نے ان کی ماں کی جب طبیعت خراب تھی، کوئی آتے ہیں اور آنے کے بعد ایران سے آنے والے شخص کہتے ہیں اے لڑکا تیرا نام ہی عبد القادر ہے؟ ہاں ہاں میرا نام ہی عبد القادر ہے۔ تیری ماں کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے، وہاں پہ تیری ماں بے بسی اور بے کسی کے عالم میں ہے، تیری ماں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ غوث اعظم کے دل میں تڑپ اٹھی ہے۔ یہاں سے وہ نکلتے ہیں بغداد سے اور جاتے جاتے ہیں ایران کی سرحد پہ، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ماں کی آواز آتی ہے دروازے پہ کون؟ بیٹا کہتے ہیں میں عبد القادر۔ ماں کا جواب ہوتا ہے عبد القادر تو سب ہے دنیا میں، تو کون سا عبد القادر ہے؟ وہاں پہ بیٹا کہتے ہیں میں آپ کا بیٹا عبد القادر ہوں۔ بولا بیٹا بتا بول بیٹا کس لیے آیا ہے؟ کیا تیری تعلیم مکمل ہو گئی؟ تیرا علم حاصل مکمل ہو گیا؟ تو نے مذہب اسلام کے تمام علوم و فنون کو حاصل کر لیا؟ بیٹا کہتے ہیں نہیں ماں نہیں ماں، ابھی میری تعلیم باقی ہے، مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ بیٹا تو پھر کیوں آیا؟ بولا ماں آپ کی طبیعت خراب تھی، مجھے خبر ملی، میں آپ کو دیکھنے کے لیے آ گیا، مزاج پرسی کے لیے آ گیا، تیمارداری کے لیے آیا ہوں، آپ کو دیکھ کر کے آپ کی زیارت کر کے چلا جاؤں گا۔ ماں ہو تو ویسی ہو، ماں کہتی ہے اے بیٹا پلٹ جا، یہاں سے اپنے قدم کو الٹا دے، یہاں سے اپنے قدم کو پلٹا دے، جب تک کہ تیرا علم مکمل نہ ہو جائے، تو جب تک کہ دین اسلامیہ کو مکمل طور پہ حاصل نہ کر لے تب تک فاطمہ کو تو چہرہ مت دکھانا، ام الخیر فاطمہ کو تو اپنی صورت مت دکھانا، یہاں تک کہ فاطمہ زہرا مر کر کے قبر کے اندر چلی جائے اس کی فکر مت کرنا، اگر میں زندہ رہ گئی تو علم حاصل کر کے آنا، تو ہم دو ماں بیٹے کی ملاقات ہوگی، اگر دنیا میں ملاقات نہیں ہوئی تو اے بیٹا جنت میں ملاقات ہوگی۔ آج کی ہماری ماں بہنیں ہیں، اگر 2 دین کے لیے اگر بیٹا کہیں سے یہاں اپنے نظروں سے دور ہو جائے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میرا کلیجہ جسم سے نکلتا جا رہا، میرا بیٹا کو جلدی سے لاؤ۔ اور وہ عبد القادر جیلانی تھے، ماں کی عمر 90 سال تھی، بوڑھی ماں تھی، اور جب دین کی بات آئی بیٹا جا تیری ضرورت مجھے نہیں،
مجھ سے زیادہ ضرورت جتنی ضرورت مجھے ہے، مجھ سے زیادہ ضرورت تیری مذہب اسلام کو ہے، قانون اسلام کو ہے، شریعت مصطفیٰ کو ہے، لہذا میری فکر کو چھوڑ اور امت محمدیہ کی فکر کو کر۔ جب رب کعبہ نے امتحان لینا چاہا تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو کربلا کے میدان میں پہنچا دیا، اور سب کے سب کو کربلا کے میدان میں گردن کو کٹوانا پڑا۔ حضرات محترم وہاں صرف ایک گردن کی ضرورت تھی، امام عالی مقام کی۔ بڑا یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، ٹائم بھی ہو چکا، یہ بات بتا دیتا ہوں، بات کو پوری کرتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں جو مکہ مدینہ کو آپ نے چھوڑا امام عالی مقام نے، صرف ایک بات کی چاہت تھی، امام عالی مقام یا تو یزید کی بیعت کو لے لے۔ اب بیعت سمجھتے ہیں، بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ بھی کہا، کسی کے دوبارہ آپ نے کہیں کہ بھی میری خبر کو سنی اور آپ نے میری باتوں کو قبول کر لیا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت کہتے ہیں، اسی کو بات کہتے ہیں، ماننا کہتے ہیں۔ حضرت محترم یزید نے یہاں سے کوفہ سے بھیجا اپنا پیغام مدینہ کے گورنر کو کہ امام حسین کو کہو میری بیعت لے، آپ نے انکار کر دیا، سلجھانے کی کوشش کی، نہیں سلجھا، آپ نے مدینہ کو چھوڑا، مکہ آئے، مکہ کو چھوڑا، کربلا کے میدان میں آئے، اور کربلا کے میدان میں بھی آئے تو پورے خاندان کے ساتھ آئے۔ یہاں پہ بھی صرف امام عالی مقام کی ہی چاہت تھی، مدینہ میں، مکہ میں بھی امام عالی مقام کی بیعت کی چاہت تھی، کربلا کے میدان میں بھی امام عالی مقام کی ہی چاہت تھی۔ اور فیصلہ کیا تھا؟ یا تو امام عالی مقام اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ پہ دے دے، یا نہیں تو پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ جنگ کربلا میں بھی صرف ایک ہی ذات کی چاہت تھی، وہ صرف امام عالی مقام کا تھا۔ مگر آپ کے در و دماغ میں ایک سوال گھوم رہا ہوگا، جب کربلا کے میدان میں صرف امام عالی مقام کی گردن یا ہاتھ کی چاہت تھی تو امام عالی مقام نے 72 گردنوں کو کیوں کٹوایا؟ 72 گردنوں کو کیوں کٹوایا؟ حضرات محترم، جو جتنے پیسے والے ہوتے ہیں ان کے خرچ بھی اتنے ہی ہوتے ہیں، اسی طرح سے اگر کوئی بہت بڑے ذمہ وار ہوتے ہیں، کوئی قوم کے ذمہ وار ہوتے ہیں، اپنے پرسنلی قوم کے، کوئی جو ہے پوری قوم کے، کوئی پورے شہر کے، جو جس طرح سے ذمہ وار ہوتے ہیں، جن کے سر پہ جتنی بڑی ذمہ واریاں ہوتی ہے ان کو اتنی ہی زیادہ سوچنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ امام عالی مقام کو قتل کرنا بلکہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کو قتل کرنا ہوا۔ جس نے امام عالی مقام کو قتل کیا، حتیٰ کہ اس نے محمد رسول اللہ کو قتل کیا، جس نے امام عالی مقام کو تکلیف دی، اس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کے نواسا یہ نہیں چاہتے تھے کہ پہلے میری گردن کٹوا کر کے میں اور تمام ان فوجوں کو جہنم کا ایندھن بناؤں۔ اس لیے کہا گھوڑ تو جاتا ہے، چلا جا، ہو سکتا ہے تیری گردن کو یہ کاٹ کر کے ان کے دل کو سکون مل جائے اور یہ سب کے سب جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ نہیں مانا، کہا قاسم تو جا رہا ہے، چلا جا تاکہ تیری گردن کٹ جائے، یہ مان جائے تو پھر بھی جو ہے یہ جہنم سے بچ سکتا ہے۔ نہیں مانا، اے عباس علمبردار تو جاتا ہے، چلا جا، ہو سکتا ہے تیرا خون پی کر کے یہ خاموش ہو جائے۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے یہاں تک کہ ننھا منھا علی اصغر کو کٹوا دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ امت محمدیہ جو ہے، جو آج غلط فہمیوں کا شکار بن چکا ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے میری گردن پر تلوار نہ چلائے تاکہ یہ جہنمی نہ ہو جائے۔ اور یہ یزید پلید ظالم و جابر نے ان باتوں کو سمجھا نہیں۔ ایک ایک کر کے امام عالی مقام نے کربلا کے میدان میں اتارتا گیا اور یہ ظالم قتل کرتا گیا۔ لاش میں جب نہیں مانا، جب دیکھ لیا کہ یہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے، مجھے ہی قتل کر کے یہ دم لے گا، تو کہا پھر دوبارہ یہی اعلان کیا کہ کون ہے جو میری مدد کرے، مطلب کون ہے جو شریعت مصطفیٰ کی مدد کر کے اور اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ جب کوئی سامنے میں لاش میں نہیں آیا تو لاش شریف امام عالی مقام کو کربلا کے میدان میں آ کر کے گردن کو کٹوا کر کے
تمام یزیدیوں کے سر کو نیچا کرنا پڑا، اور کر کے کس طرح سے ہوا کہ آج کی تاریخ میں دیکھیں کوئی یزید کے نام سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی یعنی کہ یزیدیت کے جو ہے تحریک جو ہے، یزیدی جو پیغام ہے کوئی عمل کرنے والا نہیں۔ ہاں ان میں سے کچھ وہابی دیوبندی ہیں جو کہتے ہیں یزید رحمۃ اللہ علیہ، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ رب العالمین، یہ بھی ظالم اسی کے ساتھ ہیں، اور ان کا حشر بھی وہی یزید کے ساتھ ہوگا۔ جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہے، جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو مانتا ہے، تو جو اس کو مانے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم تو حسین کو ماننے والے ہیں، ہمیں حسینی پہ ناز ہے، لہٰذا ہم حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جو آج یزید کا گیت گاتا ہے، اگر ہمت ہے تو ہمارے قوم مسلم کے چھوٹے ننھے منھے بچے کے سامنے میں یہ کہہ کر کے دکھا دے کہ ہاں ہم یزید کو ماننے والے ہیں۔ حضرات ان کے اندر اتنی ہمت نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس مسلمان قوم کے بچے کے جسم کے اندر حسینی خون دوڑ رہا ہے، یہ ہمیں چھوڑے گا۔ حضرات محترم، لہٰذا ہمیں یزیدی بن کر نہیں رہنا ہے، ہمیں حسینی بن کر کے رہنا ہے، کیونکہ ہماری جان کی حفاظت اگر کیا ہے تو ہمارے آقا امام عالی مقام نے کیا ہے، ہمارے مال کی حفاظت کیا ہے امام عالی مقام نے کیا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے تو امام عالی مقام نے اپنے پورے کنبہ کو کٹوا کر کے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ تو کیا جب امام عالی مقام ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے جب وہ پورے خاندان کو کٹوا سکتے ہیں، تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اگر ضرورت پڑے، اگر کوئی ہمارا رشتہ دار ہوگا، ہمارا باپ ہوگا، ہماری ماں ہوگی، ہمارا دادا ہوگا، ہمارا بھائی ہوگا، ہمارا رشتہ دار ہوگا، اگر کوئی یزید کے عقیدے سے ملاتا ہوگا، کیا ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر کوئی حسین سے اپنا عقیدہ کو ملاتا ہوگا تو کیا ہم ان سے سچی محبت نہیں کر سکتے؟ ہر حال میں یہی ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ حضرات محترم، لاسٹ میں 2-3 باتیں آپ کو بتانا ضروری ہے۔ بہت ہمارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ، ابھی سبوں کی جو ہے فل شرٹ دکھائی دے رہے ہیں، مگر پنج وقتہ میں جو آتے ہیں کوئی ہاف شرٹ پہن کر کے آتے ہیں، یہ بالکل جو ہے مکروہ ہے اور نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے۔ ایسی چیزوں سے بچیے۔ اس کے علاوہ جو کڑھے پہنتے ہیں اس سے بچیے، یہ ناجائز و حرام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے گلے میں چین وغیرہ، اور بعض آدمی اکثریت یہ باتیں پائی جاتی ہے، کوئی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دادا صوفی سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یعنی کسی بھی بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں سے لا کر کے دھاگے اپنے گلے میں باندھ لیتے ہیں، ہاتھ میں باندھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی بارگاہ سے لائے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان بزرگ نے آپ سے کہا تھا کہ بیٹا تو جو ہے میرا یہ دھاگا باندھ لے، تیری ترقی ہو جائے گی، تیرا مقصد پورا ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ عقیدہ اور محبت تو دل میں ہے۔ وہ دھاگا باندھنا ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ کن کا طریقہ ہے؟ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ وہ جو آپ دھاگا وہاں باندھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہاں کے جو خدام آپ کو بندھواتے ہیں وہ ظالم ہے، اور وہ سنی نہیں ہے بلکہ خارجی ہے، رافضی ہے، قادیانی ہے۔ ایسے عقیدے والوں سے آپ کو بچنا چاہیے۔ آپ کو بزرگان دین سے محبت ہے، جائیے فاتحہ پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، ذکر و اذکار کر کے آپ کی جو چاہت ہے، دعا ہے، آپ اس طرح سے دعا کیجیے کہ مولا ہماری اس چاہت کو ہم اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے محبوب بندے کے صدقے میں، مثال کے طور پہ خواجہ غریب نواز کے صدقے میں، دادا صوفی سرکار کے صدقے میں، یا غوث پاک کے صدقے میں میری اس چاہت کو پوری فرما۔ بعض آدمی کہتے ہیں نا کہ بریلوی حضرات جاتے ہیں مزار شریف پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ صاحب مزار سے مانگتے ہیں، ان کی سوچ یہ بالکل غلط ہے۔ ہم اللہ والوں کو اپنا وسیلہ بنا کر کے مانگتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں، ہمارے دل اتنا صاف نہیں کہ ہم ڈائریکٹ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور رب کعبہ ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ مگر ہاں، جو محبوب بندے کی بارگاہ میں ہم نے اپنی عریضہ کو پیش کی ہے، اگر وہ رب کعبہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں تو رب کعبہ پھر انکار بھی نہیں فرماتا بلکہ اسے قبول فرما دیتا۔ اب سوال آتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں قبول ہو گئی، کوئی کہتے ہیں قبول نہیں ہوئی، کیا وجہ؟ حضرات محترم، جو بھی دعا دعا کرتے ہیں، ہر دعا ہماری قبول ہوتی ہے، ہر دعا ہماری قبول ہوتی ہے، بشرط یہ کہ جائز دعائیں ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ کوئی دعا دنیا میں قبول ہو جاتی ہے نا، اور کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی ہے، آخرت کے لیے رہ جاتی ہے، مگر دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدس دعا ہے، مولا مجھے بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطیاں ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ اس بیان کے سب سے پہلے مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بعد میں تمام مسلمان بھائی بہنوں کو